اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1972 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 152 سے شروع ہوتا ہے. 6/152. سابقہ آیات میں سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ اس مذہبی پیشوائیت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنے جی سے کچھ باتیں گھڑتے ہیں اور پھر انہیں شریعت خداوندی کا نام دے کر رائج، نافذ یا عام کرتے ہیں. حرام اور حلال کی فہرستیں بنائے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں. پھر دوسری طرف حرام ہے، وہ تحریم مکروہی ہے، تنزیہی ہے، معلوم نہیں کیا کیا کچھ بیٹھے کرتے رہتے ہیں. اور ظلم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ احکام خداوندی ہیں. اس نے ان چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، اس نے ان چیزوں کو فرض قرار دیا ہے. کہا یہ سب کچھ یہ اپنے جی سے گھڑتے ہیں اور یہ سارا اس لیے کرتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا کہ اس سے 4 پیسے مل جائیں ان کو. جب بھی دین پروفیشن بن جاتا ہے وہ مذہب ہو جاتا ہے، اور پھر مذہب میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پروفیشن اختیار کرنے والے اس خداوندی فریضے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی وضع کردہ شریعت کو خدا کی شریعت قرار دے کے نافذ کرتے ہیں. واجب ہے اور فرض ہے اور یہ ہے. کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم پر کیا کچھ واجب ہے، کیا فرائض ہیں، کیا احکام خداوندی ہیں. وہ کہتا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو. کہا ہم بتاتے ہیں تمہیں. اور یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم. ہم بتاتے ہیں کہ خدا نے تم پر کیا واجب قرار دیا ہے. یہ عزیزان من اس کے بعد یہ 2 آیتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کی ساری تعلیم احکام و واجبات کی شکل میں مرتکز ہو کر کنسنٹریٹڈ طریق کے اوپر ان 2 آیتوں میں اس طرح سے آ گئی ہے کہ ان کو جامع الاحکام کہا جا سکتا ہے. زندگی کے سارے ہی دائرے پر یہ محیط ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی ہیں کہ جن کی پابندیوں سے دین کا منشا پورا ہو جاتا ہے. دین کا منشا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ فرد کی اپنی ذات کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے اور تبدیلی وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرا دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جسے شعور خیش کہتے ہیں، سیلف کانشیسنیس کہتے ہیں، جسے خود آگاہی کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے اپنے مقام سے آشنا کرا دیا جائے. اور وہ مقام کیا ہے انسان کا؟ مقام یہ ہے کہ مخلوق میں کوئی شے انسان سے اونچی نہیں ہے اور انسان سب آپس میں برابر ہیں. اس لیے ایک انسان کسی دوسری شے یا کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں جھکے گا. ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جھکنا بھی اس میں آ جاتا ہے. اور جھکنے کے معنی کیا ہیں؟ کسی کی حاکمیت تسلیم کر لینا، کسی کی اطاعت کرنا،
اپنے آپ کو اس سے نیچے سمجھنا، ذلیل سمجھنا، پست سمجھنا، محقور سمجھنا، غلام سمجھنا، مطیع سمجھنا، یہ باعث ذلت انسانیت ہے۔ کائنات میں صرف ایک خدا کی ذات ایسی ہے جو انسان سے اونچی ہے، اور اس کی اطاعت بھی اس کے قوانین کی روح سے کی جاتی ہے۔ اس لیے مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرے اور اس کے بعد ساری دنیا کی بندگی اور اطاعت سے آزاد ہو جائے۔ آزادی تو اتنی بڑی آزادی کہ کسی کا مطیع نہیں، لیکن یہ آزادی مادر پدر آزادی نہیں کہ سرکشی اور بے باکی ہو کہ کوئی پابندی اس پر عائد ہو ہی نہیں۔ پابندی صرف ایک، اور وہ قوانین خداوندی کی پابندی۔ یہ ہے مقام انسانیت۔ قرآن اس کو، انسان کو اس مقام سے آگاہ کرتا ہے اور ایسا پروگرام دیتا ہے کہ جس میں وہ اس اپنے مقام کو پا لے۔ فرد کے اندر اس قسم کا تغیر پیدا کرنے کے بعد آگے تمدنی زندگی آتی ہے۔ اس میں مل جل کر رہنا ہوتا ہے، اس میں ایک فرد کا دوسرے افراد کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے، اور یہاں سے اگلی ہدایات یا احکام شروع ہوتے ہیں کہ باہمی معاملات انسان کے جو ہیں وہ کس طرح سے سنوریں گے۔ تمدنی زندگی میں قرآن گھر کو، ہوم کو ایک ابتدائی یونٹ قرار دیتا ہے، ایک وحدت قرار دیتا ہے، اور اس تقسیم عمل سے، یہ تقسیم عمل اس لیے ہے کہ نسل انسانی میں اضافہ تو ہوتا چلا جاتا ہے، بقائی ہی اسی سے ہے کہ یہ تسلسل قائم رہے۔ پچھلی نسل اپنی مدت عمر ختم کر کے ختم ہوتی چلی جائے، جاتی رہے، اور آئندہ نسل جو ہے ایک جوئے رواں کی طرح آتی رہے۔ اب یہ آئندہ نسل جس کا اضافہ موجودہ نسل کر رہی ہے، کس قسم کی وہ ہونی چاہیے؟ جس قسم کی بچپن سے اسے بنا دیا جائے گا، اسی قسم کی وہ نسل بن کر آگے آئے گی۔ یہ آئندہ نسل کو صحیح انسانی مقام عطا کرنے کے لیے جس تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ گھر کو ایک یونٹ قرار دیتا ہے۔ آپ سمجھیے آپ نے تقسیم کار کیا ہو گئی۔ بات تو سی پوری انسانیت کو ایک خاص قالب میں ڈھالنے کی، لیکن اس کے لیے کیا یہ کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا دیے جس میں ایسا کرنا ممکن ہو جائے۔ ایک گھر، اس کے اندر اتنے جو بچے ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی، پرورش کی، تعلیم کی، تربیت کی، یعنی انہیں انسان بنانے کی ذمہ داری ایک چھوٹے سے گھر پہ ڈال دی۔ اور یہ وحدتیں ایسی ہیں کہ اگر ہر وحدت، ہر یونٹ ان میں سے اپنے اپنے اس فریضے کا احساس کرے اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ پھر آنے والی نسل خود بخود کیا نہیں بن کے آگے چلے گی۔ انسانوں کے معاملات بڑے ہی آسان اور سہل ہو جائیں اگر یہ ابتدائی یونٹ جو گھر کا ہے وہ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے۔ لیکن اگر یہ اوپر والی نسل ہی حیوانی زندگی بسر کر رہی ہو تو سیدھی بات ہے کہ آنے والی نسل از خود ہی حیوان کار ہوگی وہ، تو پھر اس کے بعد تو پہلا یونٹ جو ہے گھر کی زندگی کا، قرآن اس کے متعلق ہدایت دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھتا ہے تو وہ گھر کی دیواروں کو ادھر اور ادھر سے نیچے گرا دیتا ہے، تو یہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ معاشرہ یہی ہے نا، رات کو آپ سمٹ کے گھر کی چار دیواری میں آ جاتے ہیں، صبح اس سے نکلتے ہیں تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور یہی معاشرہ ہے کہ جس کو اور وسیع تر کرتے چلے جائیے اسے قوم کہتے ہیں، قوم سے آگے بڑھ جائیے تو یہ عالمگیر انسانیت بن جاتی ہے۔ تو گھر کی چار دیواریوں کے بعد پھر آگے جا کے وہ معاشرتی زندگی میں یہ سکھاتا ہے کہ افراد معاشرہ کا باہمی تعلق کیا ہونا چاہیے۔
اور پھر عالمگیر انسانیت میں باہمی ربط و نظم و ضبط اور باہمی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ تو یہی ہے نا جو کچھ چاہیے آپ کو تعلیم و تربیت میں، یہی ہے نا حسن معاملہ جس کی روح سے آپ ایک گھر، ایک معاشرہ، ایک خاندان، ایک قوم اور انسانیت وہ اس طریقے سے زندگی بسر کرے جو انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہی ہے نا مقصود سارا تعلیم و تربیت سے، یہی ہے دین کا مقصود و مطلوب اور منتہا، یہی ہے قرآن کی رشد و ہدایت کا نصف العین، اور یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے سمٹی ہوئی شکل میں ان 2 آیتوں کے اندر آپ کے سامنے آتا ہے۔ دیکھیے کس انداز سے آتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، بات یہ کہی کہ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ، یعنی ایسے آواز دی ہے کہ جیسے انہوں نے الگ الگ انسانوں کو پھنسا رکھا ہو، کوئی یہاں لے کے بیٹھا ہے، کوئی وہاں لے کے بیٹھا ہے، وہاں، اور وہ سارے اپنے اپنے فریب کے پھندوں میں اس کو پھنسا رہے ہیں، اور یہ یہاں سے ان کو آواز دیتا ہے کہ ارے کہاں پھنس رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، آؤ تعالو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، آؤ ہم بتاتے ہیں تمہیں۔ کیا انداز ہوتا ہے قرآن کا، ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، تمہارے واجبات کیا ہیں، خدا کے احکام کیا ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ پہلی چیز وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ فرد کو اس کے مقام انسانیت سے آگاہ، اور وہ یہ چیز کہ اطاعت اور تسلیم صرف خدا کے قوانین کی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں ہے۔ خالص قوانین خداوندی کی اطاعت اور معصومیت کو توحید کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو ملا لیا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے جو اس نے کہی ہے۔ سوچئے عزیزان من، یہ مقام اگر حاصل ہو جائے کہ قوانین خداوندی کے سوا کسی کے سامنے انسان کی گردن نہ جھکے، تو وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کا محصل یہ ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف رہتا ہے کسی کا، نہ حزن ہوتا ہے کسی قسم کا، یہ کیفیت عملاً آ جاتی ہے یا نہیں؟ شرک یہ ہے، دین میں اس کا نام تھا شرک، مذہب میں صرف بتوں کے سامنے جھکنے کا نام شرک ہوا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ کچھ تو کوئی نہیں کرے گا، اور وہ بت بھی جو اس طرح سے کسی انسان کی دیوتا کی شکل میں ہو، وہ خانقاہوں کے اندر وہ جو بچھی ہوئی قبروں کی شکل میں ہو، وہ بھی ان کے نزدیک شرک نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پھر بھی مذہب کا شرک ہے کہ صرف بتوں کے سامنے نہ جھکیے۔ دین کا شرک یہ ہے کہ خدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور کی اطاعت قبول کر لینا، یہ شرک۔ کہا پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اب آگے چلے، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اب تمدنی زندگی شروع ہوئی، اور اس کا پہلا یونٹ تقسیم کار کے اعتبار سے گھر کی 4 دیواری۔ اب گھر میں 2 شکلیں ہوں گی، یہ درمیان میں فرد ہے، اوپر کی طرف جاؤ گے تو والدین آئیں گے، اور نیچے کی طرف آئیے تو اولاد آئے گی۔ یہ حیوانی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ والدین کا کوئی رشتہ اس کے ساتھ باقی نہیں رہتا، جسے آپ اولاد کہتے ہیں، وہ پہچانتا بھی نہیں ہے۔ گائے بکری بھیڑ کے بچے آپ کے سامنے ہیں، وہ جب تک خود اپنے رزق کا سامان خود مہیا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، چرنے چگنے کے قابل نہیں ہو جاتے، ان کی پرورش کا سامان ان کے ماں کے تھنوں میں ہوتا ہے، پرندوں کی صورت میں وہ دانہ دن کا چگ کے لاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کون تھے، کوئی تعلق ان کا باہمی نہیں رہتا، یہ ہوم کی زندگی نہیں ہوتی ان کی۔
جسے کہتے ہیں بڑے فخر سے صاحب اسلام دین فطرت ہے، کوئی آج تک نہیں بتاتا، بات تو کرو کھل کے ہے کیا یہ فطرت ہے صاحب؟ وہ فطرت تو یہ باہر ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، شیر بکری کو نگل لیتا ہے۔ اس یونٹ کے اندر بھی وہ ماں باپ تو بچے کی پرورش کو فطرت کی جبلت کی مجبوری کی بنا پہ کرتے ہیں کہ یہ بچے پہچانتے بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کون سا ہے۔ یہ ہے دین فطرت، وہ نہیں پہچانتے۔ اور کیونکہ یہ چیز جبلت حیوانی جبلت کے اندر ہے نہیں کہ وہ ماں باپ کو پہچانے، اس لیے قرآن کو ضرورت پڑی کہ وہ یہ چیز کہے گا بالوالدین احسان۔ اس یونٹ میں یاد رکھو، والدین کے ساتھ احسان کر، جیسا کہ اس سے پیشتر متعدد بار یہ چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو ہمارے یہاں والدین کی اطاعت فرض ہے، قطعاً غیر قرآنی ہے۔ یہ چیز اطاعت فرض نہیں ہے۔ وبالوالدین احسان، احسان کے معنی ہوتا ہے کسی میں جو کمی واقع ہو جائے اسے پورا کر کے اس کے توازن کو اور حسن کو برقرار رکھ کر دیں۔ جتنی کمی اس میں آ گئی ہے اسے پورا کر دیجیے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ خود جوانی کے عالم میں تن و مند و توانا تھے، کماتے تھے، اپنی پرورش بھی کرتے تھے، تمہاری پرورش بھی کرتے تھے۔ اب اگر بڑھاپے کی وجہ سے ان کے قوا مزمحل ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، وہ اس قابل نہیں رہے کہ خود محنت کر کے کچھ کما کے لائیں، تو ان میں یہ کمی آ گئی ہے یا اور بیماری کی وجہ سے کمی آ جاتی ہے۔ وہ ایک لفظ قرآن نے کہا ہے کہ جہاں جہاں سے ان کا توازن بگڑ رہا ہے وہ اتنی سی کمی ان کی پوری کر دو تاکہ وہ توازن برقرار رہے ان کا۔ اور جب اس کا توازن برقرار رہے گا تو تم دیکھو گے تمہارا گھر بھی حسین بن جائے گا۔ وہ گھروں کے اندر فساد اس وقت برپا ہوتا ہے نیچے اس میں کمی آ جائے اس کے اندر، یہ ہوتا ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ پوریاں کانوں کاٹ دو تم، چارے پاوے ایک وجہ کر دو، بس ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر پہلے یہ ہونا چاہیے توازن برقرار رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بالوالدین احسان کیا چیز کہہ دی ہے، اور زور اس لیے دیا ہے کہ یہ حیوانی جبلت نہیں ہے۔ بچے کی پرورش جو ہے جہاں تک وہ ماں اسے دودھ پلاتی ہے وہ جبلت کا تقاضا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، ان کے توازن کو برقرار رکھا، حیوانی جبلت نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا نہیں تھا۔ اس لیے یہ چیز کہی کہ آؤ ہم بتاتے ہیں تم پہ فریضہ یہ ہے کہ وبالوالدین احسان، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اوپر سے تو یہ تعلیم دے دی، نیچے اولاد آئی۔ اولاد کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اتنا سا حصہ جتنا سا کہ ماں اس کو دودھ سکتی ہے، یہ تو ایک جبلی تقاضا تھا۔ آگے اولاد کی تعلیم و تربیت کا سوال آتا ہے۔ الفاظ یہ آتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، عام ترجمہ یہ ہے کہا یہ ہے کہ آپ کو مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ یہ لفظی ترجمہ جو ہے قتل کا ترجمہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم تو نہیں قتل کر دیں۔ اور کبھی کبھی ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جس میں یہ بچوں کو وہ ذبح کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ جو جذباتی بعض اوقات ایک غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا کہ خدا خوش ہو جاتا ہے یا دیوتے خوش ہو جاتے ہیں بچے کو ذبح کر دینے سے، یہ کبھی واقعہ ہوتا ہے، لیکن مفلسی کی بنا پر بچوں کو قتل نہ کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز تو نہیں ہوتی۔ خود عربوں کے ہاں بھی قرآن کریم نے بتایا ہے اور تاریخ بھی بتاتی ہے
کہ وہ ان میں بھی وہ عام بات نہیں تھی. بعض ایک آدھ قبیلہ ایسا تھا کہ جو اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور وہ مفلسی کے ڈر سے نہیں کرتے تھے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ ان کو ایک غلط قسم کا تصور تھا غیرت کا کہ ابھی کسی نے سارے کہلائیں گے. آپ نے دیکھا ہے وہ پرانی جاہلیت کا تصور کس طرح چلا آتا ہے. سالہ ہمارے ہاں اب بھی گالی ہے. یہ وہی چیز ہے. لڑکی تو بہرحال بیاہی جائے گی، کوئی داماد بنے گا، پھر اس کے بعد اس گھر والوں سے یہ تعلق پیدا ہوگا. تو یہ جو ان کے ہاں غیرت تھی، حمیت تھی، ایک فالس پریسٹیج کا نوشن تھا، وہ ان کے ہاں نسبی افتخار انتہا تک پہنچا ہوا تھا. وہ چاہتے ہی نہیں تھی کہ لڑکی ہماری کسی کے ہاں جائے اور کوئی ہمارا داماد بن کر آئے یا سمجھی بن کر آئے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ یہ تھا جذبہ جس کے ماتحت وہ ایک آدھ قبیلہ یہ کیا کرتا تھا. لیکن یہ چیز کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا جائے، یہ تو عام بات نہیں ہوتی تھی. اور یہ اس لیے کہ ہم نے بس وہ قتل کا لفظ آیا اور اس کے معنی بھی ذبح کر دینے، قتل کر دینے کے لیے. حالانکہ عربی زبان میں یہ لفظ بڑا وسیع معنی ہے. اس کے معنی کسی کو حقیر و ذلیل کر دینا بھی ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو ایسا ان افیکٹو کر دیا جائے کہ اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہو جائے، وہ بیچارہ جیسے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شے کی توانائی کو، قوت کو ڈیلیوٹ کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے. وہ قتل شراب کہا کرتے تھے، جب شراب میں پانی میں ڈال دیتے تھے اور اس کو ڈیلیوٹ کر دیتے تھے، کمزور کر دیتے تھے، اس کی کیف حاضری کو، اس کی تنڈی کو کمزور کر دیتے تھے، تو اسے بھی کہا کرتے تھے. تو قتل کا لفظ ان کے ہاں ان تمام معنی میں استعمال ہوتا تھا. یہاں بھی وہی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ مفلسی کی وجہ سے ایسی صورت نہ پیدا کرو کہ تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت رہ جائے، ان افیکٹو سے بیچارے ہو جائیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی انسانیت کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری مضمحل ہو جائیں، کمزور رہ جائیں، ڈیلیوٹ ہو جائیں. وہ صحابۂ انسانیت نہ رہے بلکہ وہ بالکل پانی کی کیفیت اختیار کر جائے. کتنا جامع لفظ قرآن نے کہا ہے. اور یہ چیز مفلسی کا نتیجہ ہوتی. آج آپ کے ہاں کے معاشرے میں کتنے غریبوں کے گھرانے ہیں جو اولاد کو اس لیے نہیں پڑھا سکتے کہ ان کی فیس نہیں دے سکتے، ان کی کتابوں کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے. رہ جاتی ہیں نا اس اولاد کی ساری صلاحیتیں کمزور ہو کر، ڈیلیوٹ ہو کر، مضمحل ہو کر. یہ ہے اولاد کا قتل جو افلاس کی وجہ سے ہوتا ہے. کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے. ایسا نہ کرو کہ مانے یہ کون سا ورنہ باپ ہے یہ جو چاہتا ہے کہ میری اولاد چھوڑ نہیں کر سکتے، مفلسی ہے، غریبی ہے، ایسی بات نہ ہو. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اگر ایک شخص ہے ہی غریب، مفلس ہے، اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس اولاد کو تعلیم و تربیت اس طرح سے دینے کا کہ ان کی صلاحیتیں نشو و نما پا جائیں، برومند ہو جائیں، تو وہ کیا کرے پھر؟ آگے ہے وہ چیز. آج یہ چیز بڑی عام ہو رہی ہے کہ صاحب صحیح معاشی نظام کیا ہونا چاہیے، اکنامک سسٹم کیا ہو. معیشت کا مسئلہ ہمارے دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے. اسے تو کہتے ہی ایج آف اکنامکس ہے ہمارے اس دور کو، دور اقتصادیات. کہیں سوشلزم آ رہی ہے، کہیں کمیونزم آ رہی ہے، کہیں اسلامک سوشلزم آ رہی ہے. یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ اس وقت یہ تقاضے بڑے ابھر کے سامنے آ گئے ہیں. بات قرآن نے یہاں سے شروع کی کہ افلاس کی وجہ سے ایسی صورت نہ ہو
کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان چیزوں سے محروم رہ جائیں، تمہاری اولاد ان چیزوں سے محروم رہ جائے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جائے؟ اگر یہ چیز افراد پہ رکھی جائے، انفرادی ذمہ داری اگر اسے رکھا جائے تو اس کا تو یہ نتیجہ ہوگا. کہا یہ انفرادی ذمہ داری ہے نہیں. یہ سوال یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کے ہاں یہ بچے پیدا ہو گئے اور اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے. اس نے کہا کہ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ پورے نظام کی ذمہ داری ہے. اگلے الفاظ سنیں، پہلے اس پہ غور کیجئے کہ ایسا نہ کیجئے کہ افلاس کے ڈر سے تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت و پرورش ایسی نہ ہو سکے کہ ان کی صلاحیتیں دبی کی دبی رہ جائیں. یہ نہ کرو. کیا انتظام کرو؟ نحن نرزقکم وإیاہم. پھر وہی ترجمہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. اس ترجمے اور مفہوم کو سامنے رکھیے عزیزان من، اور پھر ذرا کو اپنے سامنے لے کے آئیے، ریالٹیز کو لے کے آئیے. یہ سوال تو عقیدت مندی کا ہے نہیں. اعتراض پڑتا ہے کہ تمہارے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم رزق دیں گے تمہیں بھی تمہاری اولاد کو بھی، اور یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک قحط میں 10-10 لاکھ انسان بھوک سے مر جاتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، ان کی اولاد بھی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے. پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں آدھی دنیا ایسی ہے جن کو 2 وقت کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا. ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ کم از کم 70-80% گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اتنا نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد کو یہ پورا رزق مل سکے، سامان زیست مل سکے. وہ کہتے یہ ہیں کہ خدا نے تمہارے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں تمہارے رزق کے، تمہاری اولاد کے رزق کے. اور عملاً ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت بھوک کے ہمارے اتنی مر جاتی ہے، عالمگیر بھوک ہو رہی ہے، خود انسانوں کو نہیں ملتا، ان کے بچوں کو نہیں ملتا. تو یہ پھر خدا کا وعدہ کیا ہے؟ یہ اعتراض پڑتا ہے. کہاں ہے خدا کا تمہارا یہ وعدہ کہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی تمہاری اولاد کو بھی؟ اور رزق بھی پھر اتنا فراہم ملنا چاہیے کہ کوئی بچہ محروم نہ رہ جائے اس چیز سے کہ اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے. اتنا رزق ملنا چاہیے اور ہر فرد کو ملنا چاہیے، ہر بچے کو ملنا چاہیے. اعتراض ہوتا ہے اس پہ کہ اتنا بڑا دعویٰ اور وعدہ کیا ہے خدا نے اور عملاً یہ شکل ہے اور آپ جھٹلا نہیں سکتے اس چیز کو. کہاں ہے خدا کا یہ وعدہ؟ بہت بڑا اعتراض. یعنی رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور اس کی تقسیم ایسی ہے کہ جسے چاہے اتنا فراواں دے اور جسے چاہے اتنا نفع تلا دے. اچھی بات صاحب، یہی تقسیم صحیح تمہارے خدا کی. وہ نفع تلائی صحیح دے تو صحیح. یہ جو لاکھوں کروڑوں بھوک سے مر جاتے ہیں وہ نفع تلا بھی تو نہیں مل رہا. عزیزان مان اسے سوچیے گا، اب بھی سوچیے گا، بعد میں بھی سوچیے گا. یہ ہے کبھی اعتراض یا نہیں؟ کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے یہ خدا کا وعدہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا. یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہوا لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا. خدا سے زیادہ وعدے کا سچا کہوں؟ ہم اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے. اور یہاں یہ صورت ہے کہ وعدہ یہ ہے اتنا بڑا، اس کی خلافی یوں ہو رہی ہے. یہ روز ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نظری نہیں، تھیوریٹیکل نہیں عزیزان مان، ایک پریکٹیکل محسوس چیز ہے. روز بھوک سے مرتے ہیں. غور الگ چیز. یہ جو تصور تھے عزیزان من
کہ یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہی تقسیم کرتا ہے، یہ تصور آپ کے اس دور میں پیدا ہوا جب ملوکیت فیوڈلزم عام ہو گئی تھی، جاگیرداری اور ملوکیت یہ مسلمانوں کا شعار ہو گیا تھا۔ عباسیوں کے دور میں یہ خیال پیدا ہوا تھا۔ وہ دور ہے جہاں ابتدا ہوتی ہے، قرآن سے جو آپ کی گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑی ہے عباسیوں کے دور میں پڑی ہے، یاد رکھیے، امویوں کے دور میں نہیں تھی یہ سب۔ اس دور میں یہ چیز آئی اور یہ نظام جاگیرداری اور جسے آپ سرمایہ داری یا کیپٹلزم کہتے ہیں، اس زمانے میں ابھی فیوڈلزم ہوتی تھی۔ ملوکیت اور فیوڈلزم یہ عام ہوئی اور اس کی وجہ سے رزق کے سرچشمے جو تھے یہ صاحب اقتدار اور قوت والے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے، اور اس کے بعد پھر یہ غریبی عام ہوئی، ناہمواریاں پیدا ہوئی رزق کی تقسیم میں۔ اب اگر یہ بات سامنے آ جاتی کہ یہ اس غلط نظام کا نتیجہ ہے جو ان لوگوں کو پیٹ بھر کے بھی ملتا ہے اور دوسروں کے کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے، نئی نئی بات تھی، لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر اٹھتی، وہ اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ لوگ سے بڑے دیندار، مذہب پرست، مذہبی پیشوائیت آگے آئی اور اس نے یہ عقیدہ پیدا کیا کہ نہ بابا، یہ کون ہوتے ہیں رزق کو تقسیم کرنے والے یا لینے والے؟ رزق کی تقسیم رازق تو خدا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کبھی دماغ میں بھی یہ خیال نہ لانا کہ اس نے ان کو اتنا دیا، ہمیں یہ کیوں اتنا سا دیا۔ یہ تو شکایت ہے، یہ شکوہ ہے، خدا کی شکایت۔ ارے بابا، ڈراتے چلے گئے ان کو، دھمکاتے چلے ان کو، راضی برضا صاحب جتنا وہ دیتا ہے ٹھیک۔ ارے پھر کوئی تسکین کی شکل بھوکے مر رہے ہیں، صاحب وہاں جا کے دیکھیے گا، آسمان کی بادشاہ تمہارے ہاتھ میں ہو۔ ان کا کیا ہے، 4 دن کی بات ہے، یہ تو لاشیں مردار ہیں، یہ کتے ہیں، کھانے دو، بھوک سے مار کے جتنی جلدی مرو گے اتنی جلدی جنت میں جا پہنچو، سیدھی سی بات۔ یہ تقسیم خدا بندی بڑی عجیب تقسیم ہے۔ آج سہنے خانہ تابا سو تابا دبے بام ہزارے من، وہ 2 بھائی تھے نا، باپ کے ترکے کی تقسیم کا سوال پیدا ہو گیا تھا جائیداد کا، وہ 2 بھائیوں نے انہوں نے کہا کہ بھائی، بڑے بھائی نے کہا کہ بات بڑی آسان ہے، تقسیم کر دیتے ہیں، میرے پاس تو کچھ اور بھی بہت کچھ ہے، مجھے زیادہ نہیں چاہیے، میں تھوڑا سا لوں گا، اور تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے، تمہارے بچے کے زیادہ ہیں، تمہاری ضروریات زیادہ ہیں، اس لیے تقسیم یوں کی جاتی ہے کہ آج سہنے خانہ تابا لبے بام اذانے میں، کہ یہ جو گھر ہے ایک ہی تو ہے، یہ صحن سے لے کے یہ چھت تک، یہ 10-12 فٹ کی ساری بلندی، یہ اتنا سے تو میں لے لیتا ہوں، اور آج بابا خانہ تابا سریا اذانے تو چھت سے لے کے آسمان تک تیری ملتی ہے۔ لو بابا خوش ہونا اب تو۔ انہوں نے کہا کہ یہ رزق یہاں کے، یہ لاش، یہ اور کتے ہیں، چلنے دو، آسمانوں کی بادشاہ جنتیں، اور پھر گنائی وہاں کی نعمتیں اور سارا کچھ جناب، یہ سب تمہارے حصے میں ابدی طور پر، بس مرنے کی دیر اور مرنے کا سامان کر دیا ہوئے انہوں نے تمہارے۔ خدا راضی ہے، اس کی تقسیم ہے۔ مست رکھو فکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، ہوتے نگاہ نہ ان کی اٹھنے پائے کہ یہ ہیں جنہوں نے رزق کے سرچشموں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت سے، نگاہ نہ اٹھنے پائے، پختہ تر کرتے چلے جاؤ اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اسی کا نتیجہ ہے کہ نانو مرضوں کو کم ویا ہوں، اس کی تفسیریں لکھی گئی تھی، پہلی تفسیر آپ کی اسی دور میں لکھی گئی تھی، اور یہ عربی تصور، دین تو بہت بڑی چیز ہے، بات تاریخ کی طرف چلی جائے گی، یہ عربی تصور بھی نہیں تھا، عربوں کے ہاں تو ان کی کیفیت یہ تھی صاحب، وہ تو اتنے مہمان نواز تھے، مہمان آتا تھا گھر میں، اور مہمان کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ملنے جلنے والا نہیں، وہ تو جنگلوں میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، جو راستہ گزرتا ہوا آ گیا وہ مہمان آ جاتا تھا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کھجوروں کی گٹھلیاں کاٹتے تھے، کھجوریں مہمان کو کھلاتے تھے، ان میں بڑی وسعت تھی۔ یہ تو ایرانی ملوکیت تھی جو آئی آپ کے یہاں عباسیوں کے دور میں،
اس نے آ کے یہ سارا نظام فیوڈلزم کا پیدا کیا اور سارا دین آپ کا پھر ان کے کالب میں ڈھک گیا. آج جو آپ کے یہاں اسلام مروج عزیزان من، اسے نہ قرآنی اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ عربی تصور سے کوئی تعلق ہے، خالص ایرانیت کی ملوکیت کا اسلام ہے آپ کے یہاں چلا آ رہا. قرآن مرضوں کو کیوں ہوں، ٹھیک ہے صاحب خدا رزق دیتا ہے تمہیں بھی ان کو، ارے پھر وہ کیوں بھائی وہ آپ جو دیتا ہے وہ تو قادر مطلب ہے، وہ جتنا چاہے دیتا ہے. وہی نہیں دیتا وہ کہتا تھا جس کی موت آ جاتی ہے پھر اس کو نہیں دیتا. یہ عزیزان من، قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اس کے یہ معنی نہ سمجھ لینا کہ ہم رزق کی تقسیم کرتے ہیں اور ہم دیتے ہیں ایک ایک کو، یہ بات نہیں ہے. اس نے کہا یہ جو چیز ہے، یہ جو تصور ہے، یہ کفر کا تصور ہے. انسان من حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے تو یہ بات کسی مقصد کی خاطر یہ پیدا کی تھی تفسیروں کے اندر، تو اس 1000 سال کے اندر کسی نے قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہ اس کے بعد کہ یہ کیا کہتا ہے. وہ اس لیے کہ قرآن کی طرف آنا تو آپ کے نزدیک انہوں نے کفر قرار دے دیا. کیسے سمجھا جائے دین کو؟ جو کچھ اسلاف سمجھتے چلے آ رہے ہیں بس اس کے مطابق سمجھا جائے، ان سے ایک انچ کی تو نہیں ہٹا جائے گا. ابھی قرآن کی طرف آؤ، ابھی وہ قرآن تم سے زیادہ جانتے تھے. چل یعنی اب یہ ہمارے لیے نہیں رہا، جتنا یہ جاننا چاہیے تھا انہوں نے جان لیا. اس کو تو ریزر ٹھپ بخشواؤ مردے، اس سے زندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. زندہ کیا کریں، یہ جو ان کے ہاں چلا آ رہا ہے اسلاف کے ہاں سے، اسی کے اوپر چلتے کرے جاؤ. اگلی بھیڑ جدھر جاتی ہے جاؤ پچھلی بھیڑ بھی، اندھوں کی قطار، جدھر اگلا اندھا بابا دے جا پچھلا بھی اندھا بابا دے جا. یہ نہیں ہے تمہارے ہمارے لیے. کسی نے نہیں اس کو کھول کے دیکھا. تصور یہ کہ رزق خدا کے ہاتھ سے براہ راست ملتا ہے، جتنا کسی کو ملتا ہے اس پہ اسے راضی برضا رہنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ یہ صورت نہیں ہے. یہ رزق کے سرچشمے اور ذرائع جو تھے یہ تو ہم نے اس طرح سے پیدا کر دیے اور عام کر دیے. اب اس کی تقسیم جو ہے وہ تمہارے نظام کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، وہ اسے تقسیم کرتا ہے. اور نظام یہ ہے کہ اس کو کہیں روک کے نہ رکھا جائے، اس کو کھلا رکھا جائے سوال للسائلین، تاکہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی رہے. یہ ہوگا نظام صحیح. غلط نظام والے جو ہیں جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی اسے کھلا رکھو، سنیے کیا کہتا ہے کہ قرآن، وہ کیا دلیل دیں گے. اسے عزیزان من ایک دفعہ پھر ذہن میں لے آئیے کہ آپ کے ہاں اب شریعت اور دین یہ بتایا جاتا ہے کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جسے جتنا چاہے دیتا ہے. اسے ذہن میں رکھ لیجیے گا. قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے نظام جو تم بناتے ہو وہ ذمہ دار ہوتا ہے. سنیے، اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو رزق تمہارے لیے خدا نے دیا تھا، یہ ہو گیا جی خدا رازق. یہاں تک سامان رزق پیدا کرنا اور دے دینا انسانوں کو، یہ ہے خدا کی رزاقیت. بڑی غور طلب چیز ہے. سیدھا نے دیکھ لیجیے پہلے ادھر، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بڑی توجہ طلب ہے عزیزان من کی. خدا کی رزاقیت یہ ہے کہ اس نے سامان رزق، سامان زیست، یہ اپنی طرف سے بلا مزد و معاوضہ تمام انسانوں کے لیے دیا. مما رزقکم اللہ، یہ نہیں ہے کہ اتنا اتنا حصہ ہر ایک کو آ کے بانٹ دیا. جو اس نے اس طرح سے مائدہ ارض کے اوپر بچھا دیا تمہارے لیے،
اس میں اذا قیل لہم انفقوا، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اس پہ بند مت لگاؤ، اسے روک کر نہ بیٹھ جاؤ، اسے کھلا رکھو ہر ایک کی ضرورت کے لیے، یہ ہوا جی نظام۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ نظام قائم کرو تاکہ ہر ایک کو ملے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ جو ایسا کہنے والے ہیں کہ ایسا نظام قائم کرو، یہ تو ہے جن کو جماعت مومنین کہا گیا ہے، قرآن نے کہا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ جو اس نظام کے الٹ دوسرا نظام قائم کرتے ہیں وہ ان کو کافر کا کہا اس کے جواب میں یہ کافر یہ بات کہتے ہیں، سنیے کیا بات کہتے ہیں، نطیع من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا کہتے ہو کہ جنہیں خدا نے غریب رکھا ہوا ہے، ارے ہم ان کو روٹی دیں، ان کو رزق دیں، ارے کیا کہہ رہے ہو؟ خدا ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے، تم ہمیں کہتے ہو کہ جاؤ جا کے ان کو روٹی دے، نہ بابا، خدا کے ساتھ بغاوت ہو جائے گی۔ بالکل خدا انہیں ایسا رکھنا چاہتا۔ عزیزان من، غور طلب چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی سوچئے، گھر پہ بھی سوچئے، ہر وقت سوچئے اس چیز کو کہ یہ جو ہمارے ہاں اب خالص دین کا تصور کہہ کے پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جسے جتنا چاہے دے، اور جسے اس نے غریب رکھا ہے اس کی مرضی یہ ہے کہ اسے غریب رکھے، وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ غریب رہے، تو تم اگر اس کو کسی طرح امیر بنانے کی کوشش کرو، جو بھوک سے مر رہا ہے خدا اپنی تقسیم کی روح سے چاہتا یہ ہے کہ وہ بھوکا رہے، تم اگر جا کے اس کے رزق کا انتظام کرو تو یہ تو خدا کے اختیارات کے اندر دخل در معقولات ہے، دخل اندازی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ بالکل نہیں، توبہ توبہ تو یہ ہے نا آپ کے یہاں کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رزق کو باندھ کے نہ رکھو، عام کرو تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو، تو یہ کفر کرنے والے کافر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جنہیں خدا نے نفع تولا دیا ہے، جنہیں خدا نے محروم رکھا ہے، مفلس رکھا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم ان کو جا کے یہ نا بابت ہوگا۔ ان سے کہو ان انتم الا فی ضلال مبین، کہا اس بڑی کھلی ہوئی گمراہی اور کیا ہو سکتی کہ غلط نظام کی بنا کے پیدا کردہ ناہمواریوں کو خدا کی طرف منسوخ کرو، اور جب کہا جائے اس کو دور کرو تو کہو کہ نہیں صاحب یہ تو نظام خداوندی میں دخل اندازی ہوگی، کہتا کفر ہے، یہ ضلال مبین ہے۔ یہ غور فرمایا آپ نے عزیزان من قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ریفرنس 36/47، 36/47۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، بڑا حسین ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بات یہی ہے، بات تو بڑی عجیب ہے، تو یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ کہا ابھی ہو جائیں گے۔ یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ کیا وعدے؟ نحن نرزقکم وإیاہم۔ بھوکا مفلس پوچھتا ہے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ قیامت میں جا کے پورا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے، پورا ہوا چاہتا ہے، ابھی وہ نظام قائم ہو جائے۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو خدا نے اپنے ذمے لی ہیں یہ اس نظام کے وساطت سے پوری ہوتی ہیں جو اس کے قوانین کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک بظاہر کچھ انوکھا سا سوال نظر آئے گا آپ لوگوں کو، وہ اس لیے نظر آئے گا کہ کبھی یہ چیزیں یہ ان گوشوں سے کہ جو مذہب کے علم بردار بنے پھرتے ہیں کبھی آتی ہی نہیں سامنے۔ آج بھی وہ نظام سرمایہ داری ہی کے علم بردار ہیں اور انہی کے معین ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کی روٹی ان کے سر پہ ہوتی۔ جس محلے میں جو بیچارے غریب جن کے ہاں آپ نہیں ہے وہ ان کو کیا دیں گے؟ ان سے تو یہ نچوڑتے ہیں کہ جو کچھ باقی رہتا ہے، کبھی ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا دودھ پلانے کے حصے میں، اور شادی ہوئی تو نکاح پڑھانے کے قصے میں، مر گئے تو اس کے بعد 40 دن تک روٹی۔ لیکن یہ جو اس طرح سے فراوانی سے ملتا ہے وہ تو ان کے یہاں سے ملتا ہے نا،
کہ جو اس طرح سے ڈاکے ڈال ڈال کے لیے چلے جاتے ہو. اسی لیے حمان اور فرعون جو ہیں وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں. قارون، حمان اور فرعون تینوں اکٹھے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. سوال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ اس کی یہ ذمہ داریاں اس نظام کی روح سے پوری ہوتی ہیں جو خدا کے احکام کے مطابق مرتب ہوتا ہے. یہ کہاں ہے یہ چیز؟ خدا نے کچھ بتایا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا. حضور اس نظام کے سربراہ تھے، سب سے پہلے سربراہ. خدا نے یہ چیز کہی تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. یہ میرے پاس تو چند دنوں کے لیے امانت ہے. مالک جو ہے وہی ہے، سب کبھی نہیں ہوا ہوتا. یہ ہمیں یہاں یہ تھا تو فائدہ کیا تم نے بیچا ہے. خدا کہتا ہم نے خریدا ہے. کیسے یہ جناب بے ہوئی؟ یہ ہوئی بے، ایسے ذہنی نہیں. اس بے کے متعلق قرآن نے بتایا 48/10 48/10. میں نے لفظ بے اسی لیے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. یہ لفظ ہے. بیعت کیسے ہوئی ہے؟ میں نے بیعت کہا اور آپ کے سامنے حضرت جی آ گئے صاحب. ان کو ہی کو کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں آتا ہوں. یہ ہے جو اس نے کہا تھا کہ بیعت. خدا کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے عزیزان من بیچ دینے کا. کیسے یہ ہوا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پہ وہ وقت آیا کہ جب کہ ضرورت پڑی کہ وہ جانیں جو ہیں بیچ دی جائیں. ذہنی طور پہ نہیں، وہاں یہ پھر بیعت ہوئی. کون تھا وہاں؟ خدا تو نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 48/10 انہوں نے آ کے یہ بیچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا. ان الذین یبایعونک کا، اے رسول یہ جو تیرے ہاتھوں یہ بیچ رہے ہیں تیرے پاس نہیں بیچ رہے ہیں. انما یبایعون اللہ، یہ خدا کے پاس بیچ رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا تھا. اس کے بعد کریڈینشل تھے، اس کے پاس اتھارٹی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لحاظ سے یہ خرید و فروخت کرے گا. آج بھی عزیزان مان یہ بے شمار کاروبار جو ہوتے ہیں وہ اصل مالک کرنے والے خود نہیں آتے، ان کے نمائندے آتے ہیں. انہوں نے یہ لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو تم معاملہ کرو گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا. وہ معاملہ امن تحت آتا ہے. ورنہ اگر وہ درمیان میں نہ آئے وہ نمائندہ ان کا، تو آپ اس فرم کے ساتھ معاملہ یہاں بیٹھے کر ہی نہیں سکتے. کہا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ خرید و فروخت کا یہ معاملہ کر رہے ہیں یہ اے رسول تیرے ساتھ نہیں کر رہے. انما یبایعون اللہ، یوں خدا کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور آگے بات کی وہ معاملہ کرنے میں ان کے ہاں کی یہ رسم تھی. آج بھی ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے. کلانے سے ہاتھ آئے وہ ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں نا، بڑی پرانی رسم ہے معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے. اب بھی یہ جو حضرت صاحب بیٹھ لینے نے وہ جیسے ہاتھ ضرور رکھتے ہیں. یہ ان کے یہاں رسم تھی اپنے معاملے کو پختہ کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے معاملے کو. کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر یہ جو تیرا ہاتھ ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے.
اس لیے کہ اس کے دیہات کے ہی سب کچھ کر رہا، یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اس کا نمائندہ ہے۔ اب دیکھیے وہ جو بیع شرع کا معاملہ تھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عملاً وجود میں آ گیا۔ اب یہ بات نہیں رہی کہ یہ امانت اس کی ہے در حقیقت، اور ہمارے پاس تو ملکیت اس کی ہے، ہمارے پاس چند روزہ ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہوتا، پھر یوں بیچنا پڑتا۔ ہمن نقص فإنما ينقص على نفسه، کہا اس معاملے کو جو اس کے بعد توڑے گا اس سودے کو تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور اس کے بعد ہے ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور وہ جو اس معاہدے کو پورا کرے گا جو اس نے خدا کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ معاہدہ خدا کے ساتھ ہوگی، یہ تھا عزیزان ایمان وہ نظام، اس کی عملی شکل بیع و شرع کی خرید و فروخت کی۔ اب یہ جو اس کے ہاتھوں سب کچھ یہ لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے، یہ اس کا نمائندہ اس نظام کا، اس نے کہا تھا کہ اس کے بدلے میں، خدا نے کہا تھا نا کہ اس کے بدلے میں ہم اسے جنت دے دیتے ہیں، وہاں کی جنت تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے ملے گی، یہاں کی جنت کیا ہے؟ یہاں کی جنت کے متعلق اس نے کہہ دیا تھا نا آدم سے کہ وَكُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ ہے بنیادی خصوصیت پہلے جو جنت قرآن نے بتائی ہے عزیزان ایمان، پہلے ہی پارے میں قصہ آدم میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، بات میں سے بات آئی کیوں نہ سامنے آئے، پہلی چیز قرآن نے اس کے اندر آدم و زوج یہ کہا ہے، مرد اور عورت دونوں۔ انسانی نظام نے کیا یہ، ابتدائی زندگی کے اندر تو تقسیم کار ایسی نہیں تھی، عورتیں بھی باہر کے کام اسی طرح کرتی تھی جیسے مرد کرتے ہیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کہا کہ گھر کے اندر کے کام کاج عورتوں کے سپرد کیے، باہر کے کام کاج بھاگ دوڑ وغیرہ کے مردوں نے اپنے ذمہ لیے۔ یہ ہو گئی کچھ وقت کے لیے محتاج، معذور، وہ کما کے لایا۔ ابتداً تو یہ صورت تھی کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، مل کے کھایا۔ آہستہ آہستہ سے عورت کی اس معذوری کو کہ جو کچھ وقت کے لیے یہ کما نہیں سکتی تھی، کچھ وقت نہیں بلکہ بڑا زیادہ وقت اس کا صرف ہو جاتا ہے، حمل کا زمانہ، وضع حمل کا زمانہ، اولاد کی پرورش کا زمانہ بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، معذور ہوتی ہے۔ مرد نے اس کی اس معذوری سے فائدہ اٹھایا۔ کہا یہ کہ رزق کا مالک جو ہے وہ کمانے والا مرد، اور جتنا تھا دوں، یہ بڑی چیز ہے۔ اب یہ اس کی محتاج قرار پا گئی۔ نکاح نامے میں بھی لکھا ہوتا ہے نام و نقطہ اس کے دن، یہ ہوئی عمر بھر کے لیے محتاج، اور جو ہی کوئی کسی کا روٹی کا محتاج ہوا پھر تو معقول ہوا تھا۔ یہ جو کچھ ان بیچاریوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کی اس معذوری کی بنا پہ ان کو محتاج بنایا گیا، محتاجی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اس حد تک معذور کی یہ بیچاریاں کانپ اٹھتی ہیں، سہمے رہتی ہیں ساری عمر کہ یہاں سے نکال دیا تو کیا بنے گا، کہاں جاؤں گے، ایک وقت کی روٹی نہیں پاتا۔ یہ ہے جو مرد نے نظام دی۔ قرآن نے جنت کی زندگی، وہ نظام کے جو جنت کے مسیل جہاں بننا ہے، اس کے متعلق کیا کیا؟ عزیزان ایمان یہ قصہ آدم کی تمثیلی انداز بڑی عجیب، بڑے گہرے معنی ہیں اس کے اندر۔ اس نے پہلے یہ کہا وقال یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ جو جنت جس کو آگے ہم بتائیں گے کیا اس میں ہوتا ہے، یہ مرد کی طرح کہیں ہے، تیرے پیوری نہیں ہے، انت وزوجک، مرد عورت دونوں کی ہے۔ اس کے بعد سیزے تسمیت ہے، دونوں کلا منہا، دونوں کھاؤ اس میں سے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تیری جنت ہے تو بھی کھا، یہ جو تیرے منہ دے دیا کر دیتی، تیرے لڑکیوں نے لا دیتی ہے، اسی منہ کتنے جائے روٹی کھانے۔ ان انتا و زوجوں کا جنہ عجیب ہے، عجیب عجیبان تمثیل ہے۔
دونوں کو برابر کا حقدار بنایا ہوا. وَكُلَا دونوں کھاؤ، دونوں کے لیے. یہ کھانے کے لیے ہے رزق، جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. دیکھا لفظ کیا کہہ رہی ہے قرآن؟ وَكُلَا کھانے کے لیے ہے، جمع نہیں کیا جائے گا. یہ کتنا آدھی روٹی رمضان پیٹ بھر کے، پیٹ بھر کے کھانے کے لیے، اس کے بعد جمع کرنے کے لیے نہیں. کہاں سے؟ اب تو یہاں سے ہی ہے نا، یہ میرا گھر ہے، پورے اس سے ساتھ والا جو ہے اس کے یہاں فاقہ آ رہا ہے، اس کو یہاں سے نہیں مل سکتا. باہر بھی نکل جاؤ تو جیب میں پیسے اگر ہیں پھر وہ مان بھائی کی دکان سے یا ہوٹل سے مل سکتا ہے. پیٹ بھر کے ہے سو تم یہاں بھوک لگے نہیں. یہ جنت و دیدان من مرد اور عورت دونوں کا برابر کا حصہ، کھانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں. کھانا آدھے پیٹ کا نہیں رغدن ملے گا، پورا پیٹ بھر کے ملے گا. یہی نہیں ملے گا کہ خاص مقام ہے وہاں آ جاؤ تو مل جائے، باقی جگہ گھومتے رہو بھوکے سارا دن. نہیں سر، ایسے سے تم قرآن نے یہ کہا تھا 9/111 میں، جو میں نے ابھی بھائی کہا نا آپ کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ بیب اور ہم اس کی معاوضے میں، اس کی قیمت میں تمہیں اس سودے کی الجنت دے دیں گے. یہاں کی الجنت تو یہ ہوگی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ. مرد اور عورت کھاؤ، شیر ہو کر کھاؤ، جہاں تم ہوگے وہاں سے ملے گا. کیا بات ہے الجنت. یہ ہے نظام، اور یہ ہے اس نظام کے قائم کرنے والے جو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کچھ بیچا. ہم اپنی فرم کی طرف سے جس کے ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں میں ان کا ہمیں گفتگو کرتا ہوں، ہم اس خدا کی طرف سے کہ جس کے بہاف پہ ہم نے یہ سودا تمہارے ساتھ کیا ہے، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے وعدہ دلاتے ہیں کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہاری رزق کی بھی ذمہ داری لے لی، ہم نے تمہاری اولاد کی رزق کی بھی ذمہ داری لے لی. سمجھ میں آئی بات؟ عزیزان من، یہ وعدہ جب تک وہ یہ وعدہ پورا کرتا رہا سودا برقرار. جس دن یہ وعدہ جو ہے اس میں کچھ کمی آ گئی، سودا فسق. پھر عطایت نہیں اس کی جا سکتی. یہ نظام ہی کام نہیں ہے. اس نظام کی بنیادی شرط یہ ضمانت ہے، نام و نرزقکم وإیاہم. بنیادی ضمانت دیکھنا ہو، پرکھنا ہو کہ یہ اسلامی مملکت، اسلامی نظام قائم ہو گئی یا نہیں. باقی چیزیں بھی اور آگے آئیں گی، ابھی آ رہی ہیں، اسی آیت میں آئیں گی ساری. لیکن پہلی بنیادی شرط تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ نحن نرزقکم وإیاہم کے اس عہد کو پورا کر رہی ہے تو تمہاری جان اور مال جو ہے تم نے جو بیچا تھا وہ اس کی مالک ہو سکتی، تمہاری اطاعت کو لے سکتی. اور اگر وہ اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کر رہی تو اس کی اطاعت تمہارے اوپر نہیں. تم اس کی اطاعت کر نہیں رہے تھے، تم تو اطاعت کر رہے تھے اس خدا کی جس کے ساتھ یہ سودا ہوا تھا، کس کے بہاف پہ یہ سودا ہوا تھا. اور اگر درمیان میں ریپرزینٹیٹیو کسی فرم کا جو ہے وہ بے ایمان ہو جائے تو وہ اس کا نمائندہ ہی نہیں رہتا. وہ وہاں سے کہہ دیتی ہے کہ انہوں یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، اشتہار دے دیتی ہے. وہ عزیزان مان، یہ جتنے اب خدا کا نام دینے والے اور اس کے نام کے اوپر آپ کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں، یہ اس فرم کے وہ نمائندے ہیں جن کے 8 نامے اس نے اعلان کر دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. یہ
ہمارے ریپرزینٹیٹو کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمارے اس وعدے کو وہ پورا کرے گا. اور اس سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جلیلہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے چمکتے ہوئے موتی کی طرح. جو حضور نے فرمایا کہ جس بستی میں ایک شخص نے بھی رات ایسے بسر کی کہ وہ بھوکا تھا اور اس کو صبح ہو گئی، اس بستی سے خدا کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا. پوری بات ہے. کہا کہ صاحب وہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا کلادن، یہ نظام اب ہمارا نمائندہ نہیں رہا. ایک فرد رات کو بھوکا سو گیا. میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من کہ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن نے جو کہا تھا لا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی اور مفلسی کی وجہ سے اولاد کو اس طرح کی نسل و نما صحیح صلاحیتوں کی برومندی سے ان چیزوں سے معلوم رکھنا بالکل نہیں. سوال ہوا کہ کیسے ہوگا؟ کہا ہوگا ایسے کہ ہم ہیں اس کے ذمہ دار، تمہارے بھی تمہاری اولاد سے بھی. کیسے پوری ہوگی یہ چیز؟ اس نظام کی روح سے جو ہمارے بہاف پہ تم سے یہ چیزیں خرید کے ان چیزوں کا وعدہ تمہیں دے گا، وہ پورا کرے گا. وہ پہلی چیز عزیزان من اس نے کہی تھی اللہ تشرکوا بہ شیئا. فرد کو اس کے مقام انسانیت سے آگاہ کیا کہ دنیا میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں. تمدنی زندگی کی ابتدا ہوم کے یونٹ سے کی، گھر کی وحدت سے، اور اس میں یہ کہا کہ والدین کہ جن میں عمر کی زیادتی کی وجہ سے بہت چیزوں میں کمی آ گئی ہے، ان کی اس کمی کو پورا کرتے جاؤ تاکہ گھر کا توازن نہ بگڑنے پائے. بالوالدین احسان. اولاد کے متعلق ان کے لیے جس قدر بھی طبعی نشو و نما اور ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جس قدر سامان کی ضرورت ہے، انتظام کی ضرورت ہے، وہ کرتے جاؤ. یہ تمہارا افراد کا ذمہ نہیں ہے، ہمارے نظام کا یہ ذمہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ پوری کرتا چلے گا. نظام قائم رہے گا یہ کب تک؟ جب تک یہ اوپر والے جنہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے ان کی سیرت اور کردار پاکیزہ رہے گی. آج عزیزان من، خیر آج تو میں نہیں کہتا، ذرا پہلے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں ارکان مملکت، ذمہ دار افراد، ان کا جو پرائیویٹ کیریکٹر ہے، یہ میں نے کوٹڈ کہا پرائیویٹ، یہ یورپ میں نے ہمیں یہ چیزیں سکھا دی نا کہ ایک پرائیویٹ کیریکٹر ہوتا ہے، ایک پبلک کیریکٹر ہوتا ہے. ہر فلم میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کیمر جو تھا اٹلی کا وہ مدبر، اس نے جو کہا تھا کہ جو چیزیں ہم نے مملکت کے لیے کی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے رسمی کھڑے کیے جا رہے ہیں، وہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے کرتے تو یہی کام ہمیں شیطان قرار دیتی. ہر قسم کا جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، شیادی، فسادی، قصابی، یہ سارا کچھ جو کچھ کیا جناب اندرا نے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کی قوم نے اسے جو سب سے بڑا اعزاز ان کے ہاں ہے وہ اعزاز اس کو دی. یہ اندرا صاحبہ اپنے گھر کے ملازم کے 4 پیسے کسی طرح سے فریب سے اگر روک لیتی تو وہ دعویدار کر دیتا، مجرم قرار پا جاتی. لیکن اپنی قوم یا ملک کے لیے دوسری قوم کے ساتھ یہ سارا کچھ جو کیا، اس کا اعزاز رکھنے کا اعزاز اس کو دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ پرائیویٹ کیریکٹر، پبلک کیریکٹر، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے.
قرآن نے یہ بات عزیزان من کہی تھی کہ بالکل غلط کہتے. انسانی زندگی دو حصوں میں تقسیم کی ہی نہیں جا سکتی. پرائیویٹ اور پبلک کا امتیاز بالکل غلط ہے. گوہر میں آب و گوہر کے سوا کچھ اور نہیں. وہ گوہر تو اس وقت گوہر ہوتا ہے جو باہر سے بھی گوہر ہو اندر سے بھی گوہر ہو، بلکہ یہ کہ جو اندر سے گوہر ہو تو جب باہر سے گوہر نظر آتا ہے. اس لیے ان افراد کے پرائیویٹ کیریکٹر جو ہیں وہ قوموں کے مستقبل کو متعین کرتے ہیں. لہذا کہا یہ کہ یہ بہت بڑا نظام ہے جو ہم کہتے ہیں قائم کیا جائے. پورے افراد مملکت اور ان کی اولاد کی رزق کی ذمہ داری اور ان سب کے مال و جان جو ہے اپنی تعبیر میں لیے ہوئے. اللہ اکبر، اتنا بڑا صاحب قوت. آپ سوچو تو صحیح یہ نظام تمام افراد کے جان و مال کا مالک بنایا ہوا. ذمہ داری بھی تو اتنی بڑی تھی. کہتا ہے کہ اگر ان کے پرائیویٹ کیریکٹر جو ہیں وہ اس قسم کے آ جائیں پھر یہ نظام کام نہیں رہ سکتا. اس لیے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ما ظہر پبلک، ما بطن پرائیویٹ. کہا دیکھنا یہ نظام کام اس صورت میں رہے گا فحاشی کے قریب نہ جانا چاہیے. سوچیے تو صحیح بات کہاں کی ہو رہی تھی، اس کی بنیاد کیا قرار دے رہا ہے قرآن. ورنہ بظاہر بھی نظر آتا ہے کہ یہ بالکل پیورلی پرائیویٹ چیز ہے. یہ عیاشی اور فحاشی کے لیے جتنے بھی شعبے ہیں کیا تعلق سے کیا تعلق؟ ہاں بالکل نہیں. اور یہ تو قرآن نے کیوں ایسا کہا؟ میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ اب تو یورپ کے خود جتنے یہ محققین ہیں وہ بھی اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں. مجھے اربن کی کتاب کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، سیکس اینڈ کلچر کا. اس میں یہ کہا ہے کہ عمر بھر کی تحقیق کے بعد اس میں ساری مہذب قوموں کے اور غیر مہذب قبیلوں کے اندر جا کے اس شخص نے عمر بھر کے تجربے کے بعد یہ کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو قوم جنسی اختلاط کے معاملے میں بے راہ روی اختیار کر لیتی ہے، اس پہ پابندیاں عائد نہیں کرتی، وہ کتنی ہی بڑی شان و شوکت کی مالک کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 3 پشتوں تک وہ زندہ رہ سکتی ہے، اس کے بعد قطر زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی سارے انتظامات اس کے مملکت کے، سلطنت کے، فوجیں، دولت، اقتصادی نظام، وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہو بے شک. صرف جنسی اختلاط کے اندر اگر ان کے یہ کیفیت نہیں رہی، وہ کہتا ہے تاریخ اس کی شاہد ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ وہ 100 سال سے زیادہ وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی. قرآن نے کہا بہت بڑا نظام ہے جو تم نے کام کرنا ہے، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے پہلی چیز ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی کے قریب نہ جانا. اور ہم سوچیے کہ پہلی بات کیا کہی ہے اس نے. ظاہر و باطن کو آپ پرائیویٹ اینڈ پبلک بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر قرآن تو اس میں اور آگے جاتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ظواہر میں تو یہ ہے جو محسوس شکل میں ایکچولی یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانتوں سے واقف ہیں. نگاہ کی خیانت کتنی بڑی چیز ہے. خیانت العین، نگاہ کی خیانت، آہا، اس کے نزدیک یہ بھی فحش میں داخل ہو جاتی ہے. کہ اصل شاید جو عزیزان من ہو تو دل کے خیالات اور نگاہ کی خیانتوں کو بات چلتی ہے. یہ تو اس کے محسوس مظہر ہوتے ہیں جو آگے سامنے آتی ہیں، یہاں سے بات چلتی ہے. وہ چور کو نہیں، چور کی ماں کو پکڑ. یہ ہے ماں بطن، ماں ظہرا، ماں بطن. پبلک اینڈ پرائیویٹ بھی، محسوس اور غیر مری اور غیر محسوس تک بھی. لا تقربوا، اس کے قریب نہ جانا. ایکچوئل انٹیلیجنس جو ہے وہ تو بہت آگے کی بات ہے.
اس کے قریب بھی نہ جانا. اتنا بڑا نظام یاد رکھو، اگر اتنی کمزور بنیادیں ہوئی ان کی، ان کا پرائیویٹ کریکٹر ایسا ہوا تو وہ اتنا بڑا بوجھ یہ بنیادیں نہیں سہار سکیں گی، نہیں کام رہ سکے گا. اور یہ نظام ٹوٹا اس وقت جب ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں جو تھیں یہ عام ہونی شروع ہو گئی. ہمارے ہاں کے بھی عباسیوں کے دور کے جو بظاہر جن کا نام لینے سے نظر آتا ہے کہ یہ تو ان کے ہاں سے بہت اچھے شہنشاہ سے ہارون رشید جیسے 3000 منصوبہ لانڈیاں تو ہارون رشید کے بھی مالک ہیں. کوئی حد ہے صاحب؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہ چیز پرائیویٹ کیریکٹر. اس کے بعد اگلی چیز یہ آئی جان کی حفاظت. کہا یہ بڑی قیمتی چیز انسانی زندگی، انسانی جان. ہر ایک کو اس کی ضمانت دی جائے کہ یہ محفوظ رہے گی، یہ محفوظ رہے گی، پوری سیکیورٹی اس کی دی جائے. قرآن کریم نے سورہ مائدہ ہی نہیں طرح ہی پہلے تو ہے وہ 532 5/32 ومن ادنى ذلك كتبنا بني اسرائيل من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد في الارض، جس میں کسی ایک جان کو جو جس کے قانون کی روح سے وہ قتل، وہ جرم قتل کی پاداش میں اس کو آپ موت کی سزا دیں، یا ملک میں فساد برپا کرنے کے جرم کے فساد میں، یہ تو ہے جو بالحق ہوگی. اس کے علاوہ اگر ناحق کسی ایک فرد کی جان بھی کسی نے لے لی فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کو تباہ کر دیا. فَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک کو بھی زندگی بخشی، یوں سمجھو کہ پوری نو انسانی کو زندہ کر دیا اس نے. اتنی بڑی قیمت ہے ایک فرد کی زندگی. اس لیے فحشہ کے اندر تو عفت اور عصمت کی سیکیورٹی اور ضمانت مل گئی. یہ اس میں جان کی حفاظت کی ضمانت مل گئی. پہلی آیت میں رزق کی ضمانت مل گئی. یہی ضمانتیں چاہتے ہیں نا صحیح معاشرے کے اندر آپ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں رزق کی ضمانت، حفاظت عصمت، جان کی سیکیورٹی، ضمانت. لا تقتلوا النفس التي حرم الله حرم، سمانا یہ ہے کہ جسے خدا نے واجب التحریم قرار دیا ہے، احترام کے قابل. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر فرد انسانیت جو ہے وہ مستحق تکریم ہے، اس کی عزت کی جائے گی، احترام کے قابل ہے. اور اصل تہذیب احترام آدمی، تہذیب کی بنیاد یہ ہے انسان کا احترام صرف اس کے انسان ہونے کی حیثیت سے. مدارج کا تعین قرآن کی روح سے لکل درجات مما عمل ہو، ٹھیک ہے، اعمال اور جوہر ذاتی کی بنا پہ مدارج کا تعین، لیکن تکریم جو ہے انسان کی، ہر فرد کی انسان ہونے کی جیسے تکریم، اگلی ضمانت آ گئی صاحب. اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر فرد کی عزت ہو، کوئی کسی شخص کو ذلیل نہ قرار دے. سب سے بڑی چیز جو آپ کے ہاں آج تباہی کی ہو رہی ہے عزیزان مان، وہ یہ چیز ہے احترام آدمیت اٹھ گیا ہے آپ کے ہاں. تھوک کے بھاؤں سے ہوتے ہیں آج بک رہے ہیں صاحب. جی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ جس میں خدا نے کسی یہ
قاعدے اور قانون کے علاوہ اگر کسی کی بھی کوئی جان لیتا ہے تو وہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یا یہ کہ قرآن نے جب انسانی زندگی کو واجب التحریم واجب الاحترام قرار دیا ہے تو تم کسی جان کو نہیں ایسے لے سکتے الا بالحق۔ الحق کا ہے اس کے لیے قانون، اور قانون بھی وہ جو خدا کا قانون ہوگا وہ الحق ہوگا، یاد رکھو۔ تم سے ہم نے کہا تھا کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ خدا کن چیزوں کو واجب قرار دیتا ہے، فرض قرار دیتا ہے، ان کی شریعتوں کے پیچھے نہ جاؤ، یہ ہیں جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے فرض قرار دی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ہم نے اس کا حکم دیا ہے، ایک ڈکٹیٹر کا حکم نہیں ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ کیوں یہ حکم دیا ہے، تو یا تو وہ کھلے لفظوں میں کہے کہ ہاں ہماری مرضی ہے، دیا ہم نے، اور یا ذرا لپٹا ہوا ہو تو وہ یہ کہے کہ ہاں صاحب یہ پبلک انٹرسٹ میں۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا بظاہر جسے تم ڈکٹیٹر کہتے ہو، خدا قادر مطلق، وہ حکم دیتا ہے، اور حکم دینے کے بعد کہتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و فکر سے غور کرو ان چیزوں کے اوپر کہ کیوں حکم دیے گئے ہیں۔ خدا اپنے ہر حکم کے ساتھ لعلکم بتاتا ہے بیٹا برادران عزیز۔ ہم نے تم سے یہ کہا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تاکہ یہ ہو، جب بھی کسی حکم کے ساتھ تاکہ بتایا جائے گا تو ڈکٹیٹرشپ نہیں رہے گی۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو ان چیزوں پہ کہ یہ کیوں حکم دیے گئے تھے، واقعی دینے چاہیے تھے یہ احکام۔ یہ چیز میں نے عرض کیا تھا عزیزان من کے 2 آیتوں میں قرآن کریم میں یہ جو 2 آیتیں تھیں، یہ جتنے بنیادی اصول اور قواعد و قوانین اور احکام ہو سکتے تھے انسانیت کے لیے، ان 2 آیتوں کے اندر کنسنٹریٹڈ فارم میں قرآن نے دے دیے ہیں۔ ایک آیت ہمارے سامنے آ گئی 6/152، اور ایک آیت ابھی باقی ہے آگے 6/153۔ وقت ہو گیا ہے، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔